کون سے جانور ہیں مبارک جو اس سال آپ قربان کر رہے ہیں؟ بڑا جانور بھی لے لیا ہے، کچھ چھوٹے جانور بھی لے لیے ہیں۔ جانور ایک بار ہمارا جو نا بھاگ گیا تھا، اور وہ ایسا بھاگا جناب رسی توڑا کے کہ پورا محلہ بھاگا پھر اس کے پیچھے۔ میری بقرہ عید جو ہے وہ اکثر پاکستان سے باہر ہی ہوئی ہے، لیکن وہ مکہ پاک میں ہوئی ہے۔ خود ہی جانور جا کر خریدتے ہیں یا کوئی جا کر آپ کے لیے خرید لیتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار یہ جانور میں نے خریدا ہے۔ والدہ کے ہاتھ کا کون سا کھانا زیادہ آپ مزے لے لے کر کھاتے تھے؟ ہماری والدہ سری پائے بہت اچھے بناتی تھی۔ پہلی دفعہ آپ نے اپنے جیب سے کب جانور خریدا تھا؟ آپ بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ حج پر گئے ہیں، تو کچھ یاد ہے کتنے حج کر لیے ہوں گے اب تک؟ کئی بار جانے کا موقع ملا ہے، بس آپ دعا کریں جب تک زندہ رہوں ہر سال حج نصیب ہوتا رہے۔ اللہ کی ذات ہے کہ اتنا بڑا جانور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کس آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان میں اور خاص طور پہ میں کہوں تو کراچی میں شاندار جانور قربانی کے لیے آتے ہیں، اور سبحان اللہ مسلمان بڑی خوش دلی کے ساتھ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ ہماری عمارت میں بھی شاندار انداز میں قربانی کے جانور آ چکے ہیں۔ ایک عجب خوشی کا سما ہے، اور یہ سما پورے پاکستان میں جاری ہے، بچہ بچہ خوش ہے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یاد کیجئے ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ اللہ اکبر! یہ سوچنا اور کہنا تو آسان ہے، مگر یہ کر گزرنا یہ واقعی ایک طرح سے ناممکن ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ منتوں سے مانگے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے، اور جب ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا، چھری بھی پھیر دی، مگر اللہ کریم نے سبحان اللہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور وہ ان کے لیے فدیہ بن گیا، اور اس کے بعد سے رہتی دنیا کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرنا قرار دے دیا گیا۔ ہم سب لوگوں پر، وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں ان سب کے لیے قربانی واجب قرار دی گئی۔ اللہ کی رحمت سے مسلمان بڑی خوش دلی کے ساتھ دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی سبحان اللہ کس قدر بڑی نیکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا ملینز اینڈ ملینز نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کام ہے، اور اس قربانی میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ وہ جانور جن سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے ہم انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس قربانی میں ہم اپنی بری خواہشات کو بھی قربان کریں۔ ہماری سوشل میڈیا مجلس کے ذمہ دار بھی ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ماشاءاللہ؟ آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔ جانوروں کی ابھی ہمیں زیارت کروائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں مبارک جو اس سال اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اس بار ہم نے اپنا بڑا جانور بھی لے لیا ہے، کچھ چھوٹے جانور بھی لے لیے ہیں۔ چونکہ میں اور میرا بھائی ہم مل کے قربانی کرتے ہیں، تو ایک بڑا جانور ہمارے بھائی کے گھر پہ اس بار قربان ہوگا، اور ہماری شروع سے الحمدللہ ترکیب ہوتی ہے کہ جو بڑا ہیوی جانور ہوتا ہے وہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام قربان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر والا ہم اپنی فیملی کے حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جانور ہم نے ابھی لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ انشاءاللہ قربان کریں گے اس بار عید پر، اور یہ 2 دمبے ہیں اور ایک بکرا ہے۔ ابھی مزید کچھ جانور بھی لینے ہیں انشاءاللہ، تو ابھی جو آ گئے ہیں تو یہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ اصل بات تو یہ ہے، آپ کو جانوروں میں کون سا جانور پسند ہے؟ بڑا جانور یا چھوٹا جانور؟ بکرا، دمبا یا گائے، اونٹ؟ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو وہ ساری پسند ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایزی ہوتا ہے، اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو اس کو گھمانا آسان ہوتا ہے۔ بڑا جانور بعض اوقات تو بڑا شریف ہوتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا جانور تھا، ہمارے پڑوسی بھائی لیتے ہیں تو کتنا آسانی سے موو کر رہا تھا۔ آپ کا نہیں تھا جانور؟ نہیں، وہ جانور میرا نہیں ہے۔ ہماری اس بلڈنگ میں ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول قربانی کر رہے ہیں، اور ایک سے ایک جانور اس بار ماشاءاللہ لوگ لے کر آئے ماشاءاللہ۔ حضور پہلی دفعہ آپ نے اپنے جیب سے اپنے پیسوں سے کب جانور خریدا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اس کے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، ظاہر ہے جب تک والدین حیات تھے تو سب کچھ انہی کا تھا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب بھی انہی کا صدقہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 12 15 سالوں سے تو پھر جب ہم نے کیا کیا سسٹم اسی طرح بنایا کہ جس کی جو قربانی ہے اس کی رقم وہ دے، اور واجب بھی ظاہر اسی پر ہے۔ تو میرا خیال ہے 12 15 سال تو ہو گئے کہ جب سے ہم اپنے اخراجات سے کر رہے ہیں قربانی، بلکہ الحمدللہ میں نے تو یہ سسٹم اپنے بچوں میں بھی رکھا ہے، یعنی میرے بیٹے دونوں ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں،
تو ان دونوں اور ان کے بچوں کی قربانی بھی وہ اپنے پیسوں سے کریں. کر تو میں بھی سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تربیت ہے کہ یہ شروع سے ذہن بنے کہ بھائی ہمارے اللہ پاک نے ہمیں روزی دی ہے تو ہم اپنی رقم سے ہی اللہ کی راہ میں قربانی کریں. تو الحمدللہ اپنی قربانی بھی وہ خود کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو حضور خود ذبح کرتے ہیں یا کسائی وغیرہ کی سہولیات؟ جی اصل میں مجھے تو ذبح کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. کووڈ کے زمانے میں ملا تھا اور اب اس سال ابھی تک تو بدقسمتی سے میں حج پہ نہیں جا سکا ہوں. اللہ کرے ابھی بھی چلا جاؤں, اور اگر نہیں جا سکا تو نیت یہی ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان میں ہوں تو کچھ ذبح جو ہے اپنے ہاتھ سے کروں, پھر اس کے بعد باقی سارے کام تو قصاب نہیں کرنے ہوتے ہیں. حضور خود ہی جانور جا کر خریدتے ہیں یا کوئی جا کر آپ کے لیے خرید لیتا ہے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ بڑے بھائی ہوتے ہیں جو بھائی وغیرہ ساتھ کرتے ہیں؟ جی بھائی تو میرے چھوٹے ہیں, بڑا تو گھر میں عمر میں ہوں. پہلے بہت شوق تھا, ابو کے ساتھ جانور لینے جاتے تھے اور پوری رات جاتے تھے منڈی میں, مگر اب چونکہ مصروفیات بہت ہو گئی ہیں تو اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو میرا بیٹا لے آتا ہے یا میرے بھائی لے آتے. تو اس بار بھی میں منڈی نہیں گیا ابھی تک, یہ سب جانور وغیرہ انہوں نے لیے ہیں. ہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ والا جانور جو ہے میں خود ایک جگہ گیا تھا, ہمارے اسلام بھائی انہوں نے اس کاروبار کو کر رہے تو مجھے بڑا پسند آیا, لیکن میں نے ویڈیو بنا کے بچوں کو اور بھائی کو بھی, انہوں نے کہا پسند آ گیا تو ہم نے اس کو منگوا لیا الحمدللہ. یعنی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار یہ جانور میں نے خریدا ہے. اور رسول اللہ کے نام پر کون سا ذبح کریں؟ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر جانور وہ اس سے بڑا ہے, وہ اصل میں ہمارے بھائی کے گھر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ وہاں قربان ہوگا, اور یہ ہم فیملی ممبرز کے نام پر قربانی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بکرا بھی آپ کا ہے؟ جی یہ بھی ہے, اور یہ دو دمبے بھی ہیں انشاءاللہ. یہ دمبا بھی نبی پاک کے نام قربان ہوگا انشاءاللہ. بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. حضور جب عید کا موقع ہوتا ہے تو عید سمجھیں کہ حضوری رہتی ہے. اگر والدین ساتھ نہ ہوں یا جن کے والدین انتقال کر گئے تو ایک تو عید پر کیا محسوس کرتے ہیں آپ, اس حوالے سے بتائیے گا. اور جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کو بقرہ عید پر کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ جی پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, جیسے میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان ہوگا تو اس سے بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیے قربانی تو اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہے. اب ایصال ثواب میں ہم نبی پاک علیہ السلام کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اب دیکھیں نا پیارے آقا علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے, مینا میں نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے نام کی قربانی کی. اب وہ نام پر قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو میں تو تمام عاشقان رسول سے کہوں گا کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اپنی قربانی تو کریں. پیارے آقا علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے بھی کوئی قربانی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جن کے والدین نہیں, آپ نے سوال کیا, تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو قربانی کریں. الحمدللہ ہم ہر سال اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں, بلکہ اس بار تو الحمدللہ میں نے میرے نانا نانی اور دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے بھی الحمدللہ قربانی کا ایصال ثواب کے لیے قربانی کی ترکیب بنائی ہے. اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار جتنی اللہ پاک توفیق دے ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے. ان بزرگوں کے نام پر, ان کے ایصال ثواب پر ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ کہتے ہیں ہم اپنا تحفہ پیش کریں گے, سخی پھر جب ہمیں عطا فرمائیں گے تو اپنی شان سے عطا فرمائیں گے. تو آپ یہ والدین یقیناً بہت بڑی نعمت ہے, خوش نصیب ہیں جو عید پہ والدین جن کے ساتھ ہیں. ظاہر عید کی خوشیاں ہوں اور ماں باپ کا ساتھ ہو تو اس کی تو لطف ہی اور ہو جاتا ہے. تو یقیناً ہر عید پر والدین یاد آتے ہیں. خاص طور پہ میری والدہ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک بڑی خاتون جب گھر میں ہوتی ہیں تو پھر وہ قربانی کے گوشت کا سارا نظام بنانا, انتظام کرنا, طرح طرح کے کھانے, ایسے تمام مواقع پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب ان کو جنت کے کھانے نصیب فرمائے اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے. کھانے کی بات ہوئی عبدالعزیز بھائی, تو بقرہ عید کے گوشت کا بنا ہوا کون سا ایسا کھانا ہے, کون سی ایسی ڈش ہے جو آپ کو پسند ہو, اور والدہ کے ہاتھ کا کون سا کھانا زیادہ آپ مزے لے کر کھاتے تھے؟ ماں کے ہاتھ کی تو ہر چیز ہی پیاری ہوتی ہے, مگر ہماری والدہ سری پائے بہت اچھے بناتی تھیں اور بڑے شوق سے ہم ان کو کھاتے تھے. اور قربانی کے گوشت کی ظاہر کلیجی وہ بڑا جلدی بھی بن جاتی ہے, اس کا باربیکیو بھی ذرا فاسٹ ہو جاتا ہے. تو باقی تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اچھا کھانا بن جائے تو کھا لیتے ہیں الحمدللہ. تو جب جانور ہم لے کر آتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں بچے, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, تو کبھی بچپن میں کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہو, کبھی جانور نے آپ پر شفقت کی ہو, کبھی کوئی لات مار دی ہو؟ ہاں جانور ایک بار ہمارا جو نا بھاگ گیا تھا, جب ہم خارادر میں رہتے تھے نا تو وہ بیل تھا غالباً, اور وہ ایسا بھاگا جناب رسی توڑا کے کہ پورا محلہ بھاگا پھر اس کے پیچھے. اور جو ہے ہم تو کہیں دور رہ گئے, یعنی ہم تو پیچھے رہ گئے, اس پہ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے, کیونکہ ہوا یہ کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ وہ خطرناک تھا. کسی کو ٹکر ماری, کسی کو گرا دیا, جو پکڑنے جاتا رسی تو وہ اس کو ساتھ گھسیٹ جاتا. تو پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے بولا کہ اس کو چھوڑ دیں, اور پیچھے موٹر سائیکل پہ وہ جاتے رہے, مطلب اس کو چھوڑ دیا, پھر اس کو پکڑا نہیں. اور مجھے اس وقت ٹیکنیک سمجھ آئی کہ ایک وقت آئے گا یہ خود تھک جائے گا. اب ظاہر ہے کراچی کی سڑکیں وہ دوڑتا رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر, جاتے پھر کسی ایک سڑک پہ جا کے وہ کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہو گیا تو پیار سے جا کے انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. تو یہ بھی سمجھ آیا کہ بعض اوقات بھاگتے جانور کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا
وہ اور اس کو اور سب برانگیختہ کرتا ہے دوڑنے پر بھاگنے پر. تو ایسے واقعات آج بھی ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات کہوں گا, ابھی میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پڑوسی کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بہت کلوز کر دیتے ہیں جانور کے ساتھ. اچھا جانور ہے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اب اس کو ایک ہی بار ہے نا, اس کو کبھی غصہ آ گیا اور ہمارے کسی چھوٹے بچے کو تکلیف ہو جائے تو بعض اوقات بہت ہیوی جانور کو بڑے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے کر لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرے کچھ نہ ہو, لیکن ایسی ویڈیوز بھی بعد میں آتی ہیں کہ وہ ایک ٹکر مارتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ زخمی ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے اس کو تکلیف پہنچ جائے. تو اس کو اس طرح نہ لیں, یہ جنگل کے یا گاؤں گوٹھوں کے یا میدانوں میں رہنے والے جانور ہیں, احتیاط بہت ضروری ہے. حضور قربانی ہوتی ہے تو گوشت کی تقسیم کاری بھی ہوتی ہے, 3 حصے کرنے کی بھی ترغیب موجود ہے دین میں, تو آپ سب سے پہلے گوشت کس کے یہاں پہنچاتے ہیں؟ اصل میں میں نے جیسے کہا کہ مجھے یہاں قربانی کا موقع بہت کم ملا ہے, تو نارملی تو گھر والے یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں اور نارملی پھر مجھے عید ٹرانسمیشن میں جانا پڑتا ہے, اور جب ہم یہاں نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ملازمین وغیرہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, غریب مسلمانوں کو گوشت تقسیم کیا جائے. اور تھوڑا سا بڑے جانور کا گوشت ہم کھاتے بھی کم ہے, تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ سارا ہی بڑھ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو کئی لوگ ابھی دیکھیں گے ویڈیو, کیا وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں گوشت اگر ان کو چاہیے آپ کے جانور؟ ہمارے فیضان مدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ویسے ہی گوشت بڑھتا ہے, اور یہاں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ سے کئی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں, تو جس کے نصیب میں ہوگا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. حضور قربانی کے ساتھ ساتھ ایک ایونٹ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ حج کا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ حج پر گئے ہیں, تو کچھ یاد ہے کتنے حج کر لیے ہوں گے اب تک؟ میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کئی بار جانے کا موقع ملا ہے. بس آپ دعا کریں جب تک زندہ رہوں ہر سال حج نصیب ہوتا رہے. اس بار ابھی تک تو نصیب نہیں ہوا ہے, تو دل کی کیفیت میں ہی جانتا ہوں, اللہ کرے کہ یہ سفر بار بار نصیب ہو. آپ کا سفر بھی رہتا ہے انٹرنیشنلی, ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک, تو کبھی بقرعید ایسی آئی ہو کہ کہیں آپ پاکستان سے باہر ہوں تو وہاں؟ میری بقرعید جو ہے وہ اکثر پاکستان سے باہر ہی ہوئی ہے, لیکن وہ مکہ پاک میں ہوئی ہے, وہ اور کہیں نہیں ہوئی ہے, اور کہیں اور ابھی دیکھی بھی نہیں ہے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جیسا انداز قربانی کا اور جس شاندار انداز میں پاکستان میں ہوتی ہے, اور پھر اسپیشلی کراچی, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اتنا خوبصورت جانور اتنی خوش دلی کے ساتھ اور اتنے بڑے پیمانے پر اگر کہیں قربان ہوتا ہے تو یہ شہر کراچی ہے, اور یہ اس کو یہ میرا خیال اعزاز حاصل ہے. اینڈنگ میسج حضور کو دینا میں یہاں عاشقان رسول سے یہی عرض کروں گا, قربانی کیجئے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے, دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو لاکھوں روپے خرچ بھی کریں اور ثواب نہ ملے. ہماری نیت یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ رب کی عطا سے کر رہا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا ہے. ایک اور بات, قربانی خوش دلی سے کریں, اسے بوجھ نہ سمجھیں کہ میرے اتنے پیسے چلے جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے. ان دنوں کچھ عجیب سے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی کہ جناب اتنا مہنگا جانور خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے کروڑوں روپے قربانی میں خرچ ہو رہے ہیں, اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کر دیں. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ غریبوں کی مدد انہیں صرف قربانی کے وقت, انہیں صرف حج کے معاملات کے وقت, انہیں صرف جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے وقت کیوں یاد آتی ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جناب والا اتنی مہنگی شادی کرنے کی بجائے کسی غریب کی شادی کر دیں, اتنے مہنگے موبائل فون خریدنے کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیں, جناب فلاں تہوار منانے کی بجائے کسی غریب کا بھلا کریں. یہ سارے اعتراض اسلامی تہوار کے موقع پر کیوں آتے ہیں؟ امید ہے یہ اشارہ آپ سمجھ جائیں گے, وہاں معاملہ کچھ اور ہے. ہمیں جب رب نے فرمایا اس کی رضا قربانی میں ہے تو اس خرچ کرنے کا ثواب انشاءاللہ بالکل ملے گا, ایک ایک خون کے قطرے پر آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر دیکھیں تو یہ بھی غریبوں کا ہی تو بھلا ہے کہ لاکھوں ان مسلمانوں تک قربانی میں گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال گوشت نہیں کھاتے. تو قربانی کیجئے, خوش دلی سے کیجئے, ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. اللہ ان قربانیوں کو ہم سب کے لیے جنت میں داخلے کی سواری بنا دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.